تمام تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لانتی ہے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی۔ شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالی نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے، اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے۔ شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے ماروں۔ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی۔ اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے۔ اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا، اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا؟ تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو فٹافٹ ہی مان گئے ہو۔ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی، دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ گمراہ کرے گا، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد۔ تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک، قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے۔ شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا، ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجدیں خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے
کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے، ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے، ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے، ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا۔ امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ۔ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے 11ویں۔ اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے۔ اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے۔ تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں۔ لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں، لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے، اس میں مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصال ثواب کی ایک، کل شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں۔ آپ کل شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے کل شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ، میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں، تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا۔ اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے؟ جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے،
وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے کیا؟ اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو, اللہ کو, یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو, شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے, اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے, جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا, میں روؤں گا, میں اللہ کو مناؤں گا. میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا, تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی, اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں. میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے, میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے, تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی, میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں, اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں, میرے پہ نظر کرم ہو جائے, میرے لیے دعا کرے, میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے اعظم نے, اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے, کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے, تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے. لفظوں کا, جملوں کی ترتیب دیکھے, جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں, مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے, کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے, تو مجھے رسوا کر دے. تو رسوا کرنا, تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے, تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا تو بے نیاز ہے, تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی, تیری قضا پہ شاکر. ٹھیک ہے نہ دے, میں راضی ہوں, تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ حاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں, تو بول نہ کتنے بیٹے دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہ تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی, مہربانی کر 7 عطا کر دے. 7, ایک بیٹا لینے آئی تھی, رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تجھے منوانا ہی نہیں آتا. ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا, کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے, میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے. چھوٹا ادارہ تھا, تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے تو صاحب بچہ داخل کر لیں, کہتے گنجائش نہیں, جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے. جو سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا, کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں, ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے, ہم بد مذہبوں کو. ٹھیک ہے اب نہ کریں, ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا, وہاں داخل کرا دیتے ہیں. تو صاحب کہتے او یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے, اس کو رکھو کسی جگہ پہ, کوئی کمرہ دیکھو, میرے والے کمرے سے اٹھا لو. لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا, جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا. میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے, جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے, کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو نعت چھیڑ دو. جب نعت پاک چھڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاؤں. جنہیں منوانا آتا ہے, اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے, وہ منوا لیتا ہے. اللہ اپنے فضل سے, اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا, اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اپنے فضل سے مانتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں, عقیدت مند ہوں. رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے,
تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے. میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا, میری خانقاہ میں آتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا, کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شک ہی نہیں کرے گا, اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب مسئلہ یہ بن گیا, پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا, کہتا ٹھیک ہے. اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی, میں بیک ہونے لگا ہوں. میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے تقریر کی, تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری. یہ کیا بات ہوئی ہمارے ہاں اب کس قدر زیادہ. جس آدمی ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائے, میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی, میں نے کہا پڑھو, کہنا میرے کو تو نہیں پڑھی جاتی. تو میں کہا پھر تو اعتبار کر, پڑھی نہیں جاتی تو پھر اعتماد کر. عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, مصلی میں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کم از کم دیانتدار جان لے. تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے, اس کی طبیعت, اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے. بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں. دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو, بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا, دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے, وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا, لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت. ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بولے, اصل شعبہ تربیت. اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے ڈھونڈا کرو. کہیں سے نا کوئی چیز, شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے, کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے, اور کہتا ہے میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ لے کے ہی آیا, کچھ نہ کچھ. آپ یہاں کسی بندے کو کبھی بٹھائے, اس کو کہیں کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی, علماء کی درباروں کی بات بتا, وہ ہر جگہ سے 6-7 نقص نکال کے لائے گا. ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے. آپ کس چکر میں لگے ہوئے؟ ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی. کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے؟ لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے. اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے, بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے, کوئی شے ہاتھ نہیں آئی, کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں. جو خیر والے لوگ تھے, شیخ شہاب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں, اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں. کیا کر کے آیا ہوں؟ کچھ نہ کچھ. بولیے کچھ نہ کچھ میں لے کے آیا ہوں. یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے, ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شے نہیں. خدا کے بندے یہ جو تمہیں اذانیں, جماعتیں, عبادتیں, ریاضتیں, درود, سلام, ذائقے, یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں, ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ. تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے, ان کی زندگی کے مقاصد تربیت تھی, خیال تھا. غوث اعظم کے زمانے میں کہ گویا تھا,
آج تو لوگ بزرگوں کے نام پہ ساز رنگ کی محفلیں سجاتے ہیں نا. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا، تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں. اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں ہاں میں لاؤ وہ راضی رہتا ہے، اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض. ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تو غلط ہے، یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے. جو آئے اس کے اشاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہے. ہم چاہتے پتہ کیا ہے کہ صوفی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پہ چلیں. آپ کسی بندے کو اس جگہ انکار کریں، انکار. میرے اصحاب نا کچھ لوگوں کو اٹھ کے ملتے تھے، کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا ہاتھ بعض اوقات ملایا جاتا تھا. میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا. ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں، تو ان کو بعض اوقات اعزاز ملتا ہے، تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا ہاتھ بھی آپ ملا لیتے ہیں. تو ایسا فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے. میں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے، اس نے جانا کوئی نہیں، یہ میرا ہے. فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں ڈبٹتے زیادہ ہیں، اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہیں نہیں سکتا، یہ میرا ہی ہے. کو جتنا مرضی کچھ کرو. تو جب پروٹوکول مانگنے کا دور آیا نا ہمارا، ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہی. آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں، اسی وقت وہ اڑ جائے گا مینو ہی نہ کر چھڑی، حالانکہ میں تیاری روٹی بھی کھوائی ہے. ان چکروں سے باہر آئے. یہ چیز آپ کا تربیت روک دے گی، منع کر دے گی، آپ باہر نکلے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گایا کرتا تھا، غوث اعظم منع کرتے، فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں، بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا. اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا، لوگ سنتے بڑے ہیں، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہے، لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر. وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی. جا کر کے 100 دینار دیے. میں نے کہا لو. اس نے آ کے کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے میں خادم کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا. لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا، اخلاق کے لیے آئے، کردار کے لیے آئے، تربیت کے لیے آئے. ان لوگوں نے اپنے عمل سے ڈھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی.
غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا، مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا، مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام، یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ سات رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. یہاں پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے، انہیں 8000 کا مولوی رکھا جمعہ پڑھان میں. میں کہ پیر صاحب کیوں نہیں پڑھا دے؟ کہ وہ ہمارے پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے. میں کہ انہوں آتا ہی نہیں بچارے نے. علم لدنی ہوئے تو باہر بھی آگے ہوتا. کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم نے؟ کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی. تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جاہل ہوتا ہے. یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے. کیا چکر ہے؟ کس طرف لوگ چلے گئے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 گھنٹے دین کا کام کرتے. 16 گھنٹے اتنا پڑھایا. پھر بھی اگر کوئی بندہ آ گیا نا چل کے دور سے، مصر سے، یمن سے 15-20 بندے آ کر حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی زیارت کے لیے، تو غوث اعظم گھنٹہ ان کو بھی تقریر سناتے رہتے، انہیں بھی دین بتاتے. کہ چلو دین کے کام میں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں، آج تھوڑا زیادہ مزدوری کر لیں. مزدوروں کی طرح کام کیا. 50 کے قریب کتابیں لکھی، لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا، ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے. میرے ذمہ راہ حوالہ صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے، میں غوث اعظم کا. اور 70,000 کی فوج جو صلاح الدین، یہ لوگ جہاد کریں گے بیچارے جو صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالیں جمع کر کے کھا گئے. اور کیا کلاشن کو لے کے لوگوں کو ڈرایا. کردار بتاؤ اپنا. اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں، میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا. آپ کی کھالے لے جاتے، آپ سے چندہ لیتے، مہینے کا رسالہ نکالتے. ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا لاہور میں جو علی اجویری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے، اور دو کھلا انہوں نے، اور چندے دو ان کو. یہ تو جنازے اشتہار لگا کے پڑھاتے ہیں. میلاد کی محفل بدعت ہو گئی. کس صحابی نے اشتہار لگا کے جنازہ پڑھایا ہے؟ فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے بجے اشتہار لگا دو. کس کی سنت ہے؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. بہلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے،
کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو، خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو کار. ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام. ناک بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں، ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جدے ہاتھ نوٹاں جدے تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لی ہے سٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں؟ محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کردا ہوے تے عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا. نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر تو انہوں نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں، پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ. کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ کہا حضور ہاں. تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے. تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے. میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی. کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. وہ ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا.
کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ, اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ, میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں, تجھ سے اچھا پہنتا ہوں, میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے, تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا, تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پک رہا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے, یوں کر دیں گے, تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا, ہم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا, تے سارے دین دا کیویں چکے گا, وہ تو چک لے, وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں, مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی, نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے, اشارہ پیر کی, حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کے وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو, اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا, گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نے کیا ابھی انہیں پہنچنا ہے, اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نوں, تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڈنا سی, اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی, انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا, اگوں نے انجدا بلائی, کس طرح کا آدمی تھا, سب کو اس طرح. اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل, وہ بےزتی کری جائے مجمے دی, تسی بول دے نہیں, تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے, ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے, کنج دے تسی بندے ہو, مینوں تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, کری جا رہے. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا, تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا, تیری مہربانی, تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, اے چنگے نہیں تیرے نالوں, اے فری بیٹھے مفت بیٹھے, تو تے پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا؟ چکر چلایا ہوا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی, حضور شیخ عبد القادر جیلانی, یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاش کے رسول ہیں, اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں, تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے.
کیا تماشا لگ گیا. غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے, نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ, ان کے اندر لالچ نہیں تھا, کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے, ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے منبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے, میرا مرید بنا دے, وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو, ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے, جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو آتے مرداں دے آئی, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد, اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا, بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر, یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تھی توندے, فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی, 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی, کتابیں لکھی, دین پڑھایا, لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں, یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی, انہوں نے ہمیں سمجھایا, انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے, دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے, تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی, اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی, فرمایا 3 شرطیں ہیں, تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا, اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے, اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر, اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے, اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ, اللہ کی رضا کے لیے بول. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں, نفسانی خواہشیں, یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو, جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے, جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ, اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو, اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں, لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں, ضرور دن منائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو, اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے, اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تاج کے رسول ہے, تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی, لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی, تسنع نہیں تھی, بغداد میں محفل ہو رہی, غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, لوگ بکھرنے لگے, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا, اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے.
تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا, انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے, تقریر سے, خطبے سے, الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں, بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی, دین کا کام کیا, نذرانے نہیں بٹورے, نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرے لاکھوں مرید ہیں, میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو, ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے, یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے, وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا, اگر تو انہوں نے سیب کھلائے نا, سیب کا موسم نہیں, پھر تو ولی اللہ ہے, اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی, جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آنکھ میں, پیر ہو جائے تو ذرا نرم, اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے, موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے, اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے, تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے, یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے, کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھال اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا, کڑوا ہے؟ کہا حضور ہاں. تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا, کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے, تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں, تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے, ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے, میٹھے دونوں ہی تھے. تو ظالم ہے نا, ظلم کرتا ہے, تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا, ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی, کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں, لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا, نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں, حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ, اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ, میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں, تجھ سے اچھا پہنتا ہوں, میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے, تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی, اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا, ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا, تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پک رہا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے آ, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے,
اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا. تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا، یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا، حمام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا تے سارے دین دا کیویں چکے گا؟ وہ تو چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہا تیری مہربانی، مینوں کو پرانی سنائی. نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے. اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی. تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا. ٹائر پنکچر ہو گیا تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی. کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح. اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل وہ بےزتی کری جائے مجمے دی. تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے. ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے. کنج دے تسی بندے ہو، مینوں تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے. تو تے پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہیں، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا. غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور مہربانی کرے، ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں. اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا،
لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر، ہم نے گورنر ہے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے، جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو،
اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔